ان کے لیے رب فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو سن لیا تو کیا ہو گیا تھا ان کو کہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے. انہیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ تو کھلے کا کھلا بہتان ہے. یہ ایک شک میں مبتلا ہو جانا، سوچ میں پڑ جانا، گویا وہ اس امتحان میں فیل ہو چکے ہیں. جو ایمان کا ان کا امتحان تھا وہ اس میں فیل ہو چکے ہیں. انہیں بلا یہ واقعہ سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. اور پھر انہوں نے اس بیس پر، کس بیس پر وہ الزام لگا رہے تھے کہ اسلام کی شریعت میں جو وہ الزام لگا رہے تھے اس کی حد کیا ہے، اس کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا 4 گواہ لے کے آئے. وہ کوئی 4 گواہ لے کے آئے تھے، اقرار ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی. کس بنا پر یہ مومن، یہ مسلمان اور یہ لوگ جو ہے وہ اس بات پر یقین کرنے لگے، اس جھوٹے پراپیگنڈے میں آ گئے، جو اس جھوٹے پراپیگنڈے میں آ گئے اور جتنا اس میں ملوث ہوا ہے ان کو اتنا ہی عذاب اور سزا ملے گی. اور پھر اس سے آگے ولولا فضل اللہ علیہ، اللہ کی رحمت اور اس کی فضل نہ ہوتا ان پر. اب یہ صحابہ کے بارے میں، کیونکہ کچھ صحابہ بھی جو ہے متردد ہوئے تھے، وہ بھی شک میں مبتلا ہوئے تھے. حضرت جس طرح مسطے کا نام میں نے لیا، پھر حضرت حسان کا نام، کئی اور صحابہ کا نام آتا ہے جو شک میں مبتلا ہوئے تھے. اب اللہ کے رسول نے ان پر حد قذف جاری فرمائی. جب برات آ گئی اللہ کی طرف سے، گویا اب یہ الزام تھا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ الزام جو بھی کسی پاک دامن عورت پر لگاتا ہے اس کو عذاب اور سزا دی جائے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک پاک دامن عورت کے الزام کی تصدیق کی تھی اور اس کو پھیلانے میں کی تھی. تو یہ صحابی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی معافی عطا نہیں فرمائی. تو بتا دیا کہ اگر شریعت کا حکم آ جائے گا، اگر صحابی کو معافی نہیں ہے تو پھر ایک عام شخص جو ہے اگر وہ شریعت کی حدود توڑے گا، چاہے وہ جتنے بھی پیسے والا ہوگا، شریعت کی ننگی تلوار چلے گی اور اس جرم کرنے والے کو ضرور اس کے جرم کی سزا ملے گی. یہ